جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد و منشا ہمارا یہ ہے کہ رام گری پاکھنڈی نے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور اسلام کے بارے میں اپنے پروچن کے اندر جو گستاخیاں کی، جو غلط باتیں کی، اس کے حوالے سے پرشاسن و شاسن تک ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے کہ ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور جلد سے جلد ایسے لوگوں کو اٹک کرنا چاہیے۔ 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں FIR درج ہو کر، لیکن ابھی تک پرشاسن کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ باضابطہ طور پر اس کے انسٹاگرام پر اس کے وہ بیانات ابھی تک موجود ہیں، یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں، اور مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر ہے۔ میں ایک بات یہاں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا، جو رام گری نے اپنے پروچن میں جو کہا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی ماں عائشہ صدیقہ سے شادی کی، اور اس بات کو لے کر رام گری نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی اور کہا بھی اپنے بیان میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتر کے بارے میں اس نے جملے کہے معاذ اللہ رب العالمین، اور اس بات کو لے کر بھی یہ کہا کہ بہت سے لوگ جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کر کے اسلام دھرم چھوڑ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اس نے یہ باتیں کر کے ملک عزیز ہندوستان کے عوام کو اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کی اور عوام کو اشتعال دلانے کی اس نے کوشش کی، اور 2 سماجوں کے درمیان اس نے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہاں یہ کلیئر کر دیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نکاح اور وہ رخصتی، اس کے بارے میں یہ کیا جانے گا پاکھنڈی؟ یہ تو سنت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ہی مذہب، اپنے ہی دھرم کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ اگر یہ وید پڑھتا، اگر یہ بھگوت گیتا پڑھتا، اگر یہ رامائن پڑھتا، تو یہ اس طریقے سے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرتا، جبکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ویدوں میں ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کے بڑے بڑے سنتوں نے کی ہے، اور ہمیشہ اپنے بیانات میں ان کے بڑے بڑے سنت پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور خود اس پاکھنڈی کے 2018-2017 کے جو بیانات ہیں، جو پروچن ہیں، اس نے 1-1 گھنٹے کی تقریریں جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کہ آج کی تاریخ میں اسے کیا ہو گیا، الیکشن قریب ہے، اس کے پیچھے کچھ اور جو ہے کہانی نظر آتی ہے کہ اسے بہکایا گیا یا اسے بھڑکایا گیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ جانتا ہی نہیں اپنے مذہب کے بارے میں۔ اگر یہ جانتا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ ویدوں میں بھی اور دھارمک کتابوں میں بھی نکاح کی اور شادی کی کوئی عمر نہیں بتائی گئی ہے، کس عمر میں کی شادی کرنی چاہیے اور کس عمر میں رخصتی ہوئی۔ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، نہ یہودیت میں ایسا ہے، نہ عیسائیت میں یہ ہے، اور نہ ہی سناتن دھرم کے اندر یہ ہے، کوئی عمر نہیں بتائی گئی ہے۔ لہذا اس بات کو لے کر اگر یہ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرتر پر یہ انگلی اٹھاتا ہے، تو یہ جن کو آدرش مانتا ہے، یہ جن کو مانتا ہے اور اپنی کتابوں کو مانتا ہے، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں بہت سی ایسی باتیں جو ہم کو آپتی جنک لگتی ہے، لیکن دوسری کتابوں میں باتیں موجود ہوتی ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی ان باتوں کو نہیں لاتا، بلکہ اپنے مذہب کی تعلیم ہی لوگوں میں پیش کرتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم ہی لوگوں میں پیش کرتا ہے۔ اور جو اس نے عوام کو بہکانے کی کوشش کی کہ دیکھو 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیا، تو اس جاہل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے الگ الگ ممالک کے اندر جو ہے شادی کی عمروں کی شادی کے لیے الگ الگ عمریں جو ہے بتائی گئی ہے، جیسے کہ سعودی عربیہ میں الگ، امریکہ میں الگ، آسٹریلیا میں الگ،
ہندوستان میں الگ, پڑوسی ملک میں الگ, چین میں الگ, آج کی تاریخ میں بھی جتنے ممالک ہیں, امریکہ جو کہ دنیا کا سب سے جو ہے ہائی ٹیک ملک مانا جاتا ہے, سب سے ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے, اگر یہ پڑھتا, معلومات حاصل کرتا تو اسے پتہ ہوتا کہ آج بھی امریکہ کے اندر جو ہے شادی کی عمر لڑکیوں کی جو ہے وہ 11 سال سے لے کے 13 سال کے اندر ہے. یہ باضابطہ وہاں کا قانون ہے. برٹین کا بھی یہی قانون ہے, فلپین کا یہی قانون ہے. اب ملک عزیز بھارت کا قانون الگ ہے, تو اس بات کو لے کر یہ لوگوں کو یہ درشانا چاہ رہا ہے, تو ہم اسے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ تم پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس بات کو لے کر ان کے چرتر پر تم انگلی اٹھانا چاہتے ہو, تو کل کو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم بھی وید پڑھ کے, ہم بھی بھگوت گیتا کے وہ شلوک پڑھ کے, ہم بھی رامائن پڑھ کے لوگوں کو بتائیں. اور اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ہندوستان کہاں جائے گا, بھارت کا جو ہے معاملہ کیا ہو جائے گا, دو سماجوں میں آپس میں کتنا اختلاف پیدا ہوگا. ابھی ایک انٹرویو میں نے اس کا دیکھا, ایک جو ہے رپورٹر سے اس کا انٹرویو ہوا, ابھی کل یا پرسوں کی یہ بات ہے. وہ رپورٹر اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے یہ بیان کیوں دیا, تو اس نے یہ کہا کہ بنگلہ دیش کے جو ہے ہندوؤں کو ستایا گیا, ان کو مارا گیا, اس لیے اس سنتاپ میں نے یہ بیان دیا. تو رپورٹر اس سے یہ کہہ بھی رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اس کے خلاف تو ہندو اور مسلمان دونوں مل کر بھارت کے احتجاج بلند کر رہے ہیں کہ وہاں بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے, تو تم نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے پروچن میں کیوں کیا. تو کہنے لگا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل مجھے برا لگتا ہے, اس لیے میں نے یہ کہا. اور یہ کہا کہ گرنتھوں میں ان کی یہ لکھا ہوا ہے, اس لیے میں نے یہ کہا. تو ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ گرنتھوں کی اگر تم بات کرو گے اور تم اپنی ایسی باتوں کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے آؤ گے, تو یہ بھارت کے عوام کو اور ملک عزیز کے امن و امان کو خراب کرے گا. کیونکہ کل کو ہم بھی لائیں گے, پھر ایسے بھی ہوگا نا, پھر گرنتھ ہم بھی پڑھ کر کے سنائیں گے. اگر یہ آزادی دے دی جائے شاسن اور پرشاسن سے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہر جو ہے سنت کو یا ہر مولانا کو اگر یہ آزادی دو گے کہ تم کو جو برا لگتا ہے اس کے خلاف تم بولتے جاؤ, بکواس کرتے جاؤ, تو کسی بھی دھرم کا ماننے والا دوسرے دھرم کی کوئی بات اگر اسے اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کے خلاف بکواس کرنے لگ جائے گا اور ملک عزیز کا امن و امان خراب ہوگا. لہذا پرشاسن کو اس پر غور کرنا چاہیے اور سخت سے سخت اس پر کارروائی ہونی چاہیے. لہذا اس نے جو جملے کہے, آج بھی اپنے جملوں پر وہ قائم ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا, بہت سی باتیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی. آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے سرکار سے؟ کیا ڈیمانڈ سرکار سے ہماری یہ ہے کہ اس نے جو بکواس کی ہے اور اسلام کے بارے میں اس نے جو کہا اور مسلمانوں کو جو بھڑکانے کی اس نے کوشش کی کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے اسلام چھوڑ کر کے دوسرا دھرم اختیار کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کو اشتعال دلا رہا ہے, مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کے امن و امان کو خراب کر رہا ہے اور دو سماجوں کے درمیان میں یہ نا اتفاقی پیدا کر رہا ہے. اس سے ملک کا ماحول خراب ہوگا اور ایسے ماحول خراب کرنے والوں کو آزادانہ پھرنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے. اس پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ اسے گرفتار کیا جائے. جو اشتعال ہے عوام کے اندر, جو ہنگامہ آرائی جو ہے تو ہو سکتی ہے اس کے اس بیانات کی وجہ سے, لہٰذا اسے جلد سے جلد اریسٹ کیا جائے اور اس پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے. آپ کی اکیڈمی ان کی طرف سے علماء کی طرف سے کیا آندولن وغیرہ کیا جائیں گا اگر اریسٹ نہیں ہوتا ہے تو؟ اگر اسے اریسٹ نہیں کیا جائے گا تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سے جو ہو سکے گا ہم وہ کریں گے, چاہے پھر وہ دھرنا آندولن ہو, چاہے پھر وہ اپوزیشن پر بیٹھنا ہو, یا پھر جو ہے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو. ہم وہ سب کریں گے جو قانون کے دائرے میں آتا ہے. ابھی نوجوانوں کے لیے ہمارا یہی میسج ہے کہ ہم قانونی لڑائی لڑیں گے. لہذا آپ حضرات کو اس کے اندر اشتعال انگیزی کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی قسم کا ایسا کوئی کام نہ کریں جو قانون کے خلاف ہو, جس سے ملک کے امن و امان کو خطرہ ہو. لہذا آپ ہم پر بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس لڑائی کو یہیں ختم ہونے نہیں دیں گے جب تک وہ پاکھنڈی اس پر کوئی کارروائی نہ ہو جائے, جب تک وہ اندر نہ ہو جائے ہم خاموش نہیں بیٹھیں.
मैसेज गलत फिर बोलेंगे